بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، مولا علی فرماتے ہیں ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ جو چاہت ہے نا، یہ جو سوچ ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو تصور ہے، یہ ہمارے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو سب سے اچھی سوچ کیا ہے، سب سے اعلیٰ سوچ کیا ہے، سب سے حسین سوچ کیا ہے کہ اگر وہ سوچ ہو، سوچ میں آ جائے، وہ بات بھیجے میں آ جائے، وہ بات اتر جائے حلق سے، تو پھر ہر عمل کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جی، وہ ہے حب علی، وہ ہے محبت علی۔ جتنی محبت، دیکھیے جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے نا، ہر ایک کی نماز دوسرے کی نماز سے مختلف ہے، ہر ایک کا روزہ دوسرے کے روزے سے مختلف ہے۔ ہم نماز جماعت میں اگر 1000 آدمی کھڑے ہیں تو 1000 نمازی ضرور ہیں، مگر یہ 1000 نمازیں ہیں۔ ہر ایک کی نماز علیحدہ اس لیے ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں علی علیحدہ ہے، ہر ایک کے ذہن میں عقیدہ، ہر ایک کے ذہن میں عقیدہ علیحدہ ہے۔ تو جس کا جتنا مقام معرفت بلند ہوگا، اتنا ہی اس کی عبادتوں کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، کیا کہا ہے؟ السلام علیکم یا موادین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔ ترازو کے پلڑے میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات، نیکیاں، خوبیاں، خدمت خلق، انسانی خدمات، ترازو کے ایک پلڑے میں۔ دوسرے پلڑے میں ہے محبت علی۔ اب یہ محبت علی جتنی سنگین ہوگی نا، اتنا ہی نمازوں کا سنگینی بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی یہ نمازیں اس وقت قیمتی بنیں گی کہ جب حب علی قیمتی اور سنگین ہوتا چلا جائے گا۔ ان مجالس میں عزیزان اکرامی، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ فضائل مولا کائنات کے بیان کرنے کا ہدف اور مقصد معرفت علی بن ابی طالب ہے۔ فضائل کا علم ہوگا تو معرفت بڑھے گی۔ معرفت کا نتیجہ ہے عشق، اور عشق کا نتیجہ ہے دوئیت کا خاتمہ۔ عشق علی کا نتیجہ یہ ہے کہ دوئیت ختم ہو جائے، گنتیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ علی کے ساتھ کسی کی گنتی نہ ہو۔ علی علی ہیں، مولا علی کے ساتھ اب میں نے کل ایک حدیث جلدی میں، بہت آخری وقت زیادہ ہو رہا تھا تو بہت عجلت میں ایک حدیث پڑھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کا اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو، اہل بیت کے ساتھ کسی فرد کو لا کے نہیں بٹھاؤ، برابری نہیں کرو۔ کیفا یسوا، مولا علی کا فرمان، کیفا یسوا من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے مولا علی کے نہج البلاغہ کی بھی شرح لکھی ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی کوئی تقریباً 150 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ طویل ترین تفسیر اس وقت جو قلم میں تشیع اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے پیش کی گئی ہے، وہ تفسیر تسنیم ہے۔ تو نہج البلاغہ کی شرح کرتے وقت مولا کے اس قول کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو مولا نے فرمایا نا کیفا یسوا من جرت نعمتہم، وہ ان کے کیسے برابر ہوں گے جو ان کی کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دسترخوان بچھا کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے غیر محسوس اور باریک ذرات دسترخوان پہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کھانا کھا چکے ہیں، ایک ذرا ہاتھ سا پھیریں تو آپ کے ہاتھ میں بہت سارے وہ باریک ذرات روٹی کے، غذا کے، وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان ذرات کو کہتے ہیں
ان ذرات کو کہتے ہیں منجرت نعمتہم، جو ان کے ہاتھوں سے ذرات گرے ہیں یہ وہ کھاتے ہیں۔ ہم سب بھائی، بہت تسلی سے بات کر رہا ہوں، ہم سب اہل بیت کا کھا رہے ہیں، توجہ ہے، ہم سب اہل بیت کا کھا رہے ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ نے جن کے تصدق میں بنائی ہے۔ ہوتا ہے بڑے آدمیوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، مشہور لوگوں کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، افسران کے ساتھ، چند لوگ دعوت پر انہیں بلایا گیا تھا، مگر ان میزبان پوچھتا ہے جی آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہوں گے؟ اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کون ہوگا، اسے اس سے غرض ہوتی کہ لوگ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اب کیا کریں کہ ایسی کیفیت ہو گئی ہے، 50 لوگ تو ہوں گے۔ تو وہ جو آیا ہوا ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، باقی لوگ تو فعلی ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا مجھے، اس پوری کائنات میں اصلی 14 ہیں، باقی ساری کائنات تو پھیلی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو میں نے مولا علی کا قول سنایا ہے نا، یہ اس کی تشریح تھی جو میں نے ابھی آپ سے کی۔ تو ہم سب کھا رہے ہیں ان کے طفیل، یہ کائنات اللہ نے ان کے لیے بنائی اور سب کچھ ان کی محبت میں بنایا۔ بلکہ عجیب عجیب احادیث اور واقعات کے اندر اور احادیث اور روایات کے اندر عجیب و حسین پیغامات ہیں۔ جی جب جناب زہرا سے اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا مہر کیا رکھوں، ہاں یہ واحد جوڑا ہے، یہ واحد جوڑا ہے مولا علی اور جناب سیدہ کا، جس کا عقد 2 جگہ ہوا ہے۔ عرش پر اللہ نے پڑھایا ہے اور فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ اور عرش پر اللہ نے پڑھایا تو مہر بھی عرش کے حساب سے تھا، اور فرش پر جب سرکار مصطفیٰ نے پڑھایا تو مہر بھی زمین کے حساب سے تھا۔ تو جب اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھایا، اس میں عجیب بات ہے، اہل دقت اور اہل ذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جب روایت پڑھی تو اس میں ہے کہ اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھا کر فرمایا میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے، اپنا مہر بتاؤ۔ تو میں اپنے استاد کے پاس یہ روایت لے گیا کہ استاد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نکاح سے پہلے لڑکی دلہن سے پوچھا جاتا ہے، نکاح کے بعد تو نہیں بتایا جاتا۔ نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے میں تمہارا نکاح فلاں سے کر دوں۔ تو میرے استاد نے بے ساختہ مجھے کہا کہ تمہیں آج تک راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا؟ بی بی سے پوچھا بتائیے آپ کا مہر، اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ تو سیدہ نے فرمایا کہ میرا مہر امت مصطفیٰ کی نجات، میں نانا کی امت کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہ میرا مہر ہے۔ جی توجہ ہے، مہر دیتا کون ہے؟ مہر دیتا کون ہے؟ شوہر۔ سیدہ نے مہر رکھوایا ہے بابا کی امت کی بخشش، مہر دے گا کون؟ جو علی کا نام برداشت نہیں کرتے، وہ جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں، تو جنت میں تو جائے گا ہی وہی جسے علی جانے کی اجازت دیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مولا کی محبت اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب کے دلوں میں، اللہ کسی کو دوزخ میں نہیں جانا تھا، اللہ نہیں چاہتا دوزخ میں بھیجنا، اللہ سب کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اور ہر وہ شخص کہ جو مولا علی سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، اس کی نجات کا ذریعہ خود حب علی ہے۔ جی اس کی نجات کا خود ذریعہ مولا علی کی ذات ہے۔